الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اصل کامیابی یہ ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے کوئی کام کیا جائے وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ کام کیا جائے لیکن وہ مقصد حاصل نہ ہو، کام کیا جائے مگر وہ محنت ضائع ہو جائے، اس میں فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا اور محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے، دو نقصان ہوتے ہیں۔ قیمتی سے قیمتی موقع اسی وقت ہمارے لیے فائدے کا باعث ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ جہاں ہم نیک عمل کر رہے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہاں ہمارا یہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ وہ رمضان المبارک کے روزے ہوں یا اس کے علاوہ کوئی بھی نیکی کا موقع ہو، اگر عمل ضائع ہو گیا تو یقیناً بد نصیبی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہی لے لیجئے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے صرف بھوک ہی حاصل ہوتی ہے، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں صرف رات کو جاگنا ہی نصیب ہوتا ہے، یعنی اجر و ثواب انہیں نہیں ملتا۔ دن بھر بھوکے رہتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، لیکن ثواب نہیں ملتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یقیناً وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود ایسے عمل کرتے ہیں جس سے روزے کا اجر و ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ آج کی میری گفتگو میں ان چیزوں کی نشاندہی مقصود ہے۔ اپنے آپ کو بھی اور میں سامعین کو بھی یہ یاد دہانی کی کوشش کروں گا کہ یہ فکر مندی ہمیں ہونی چاہیے کہ ہمارا کیا ہوا عمل ضائع اور بیکار نہ ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کے نیک عمل کو ضائع کر دیتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت پر ایمان میں کمی، ایمان درست نہیں ہے۔ جب ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو پھر ہمیں اس کا معنی و مفہوم معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الہ ایک ہے، عبادت اسی کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی۔
اور اللہ احکم الحاکمین کی جملہ صفات کو ماننا لازم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی رسالت پر ایمان لایا جائے کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کی ہر بات سچی ہے۔ تو یہ ایمان ضروری ہے۔ اگر ایمان میں ذرا بھی کمی آ گئی تو یقیناً عمل ضائع ہو جائے گا۔ نمبر 2، اخلاص میں کمی واقع ہو جائے۔ اخلاص میں کمی واقع ہو جائے، انسان نیک عمل کرے لیکن اللہ کی رضا مقصود ہو کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اگر اخلاص میں کمی آ گئی تو یقیناً وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے بخاری میں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو ڈالا جائے گا جہنم میں۔ ان میں ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا سخی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، شہادت کا درجہ پانے والا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کام تم نے کیوں کیے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ کام اس لیے کیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ احکم الحاکمین جواب دیں گے کہ نہیں، تم نے تو یہ کام اس لیے کیے تھے تاکہ تمہیں بڑا عالم کہا جائے، سخی کہا جائے، مجاہد اور شہید کہا جائے۔ تو دنیا میں یہ تم حاصل کر چکے ہو۔ حکم یہ دیا جائے گا کہ ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ لہذا اخلاص کے ساتھ کام۔ 3 چیزیں اخلاص کو کم کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، ریاکاری۔ نمبر 2، شہرت کا حصول، مقصد یہ ہو کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بظاہر دکھائے تو یہ کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن دل کے اندر کوئی دنیاوی مفاد چھپا ہوا ہو، تو یہ اخلاص کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج کل ہماری عبادات ریاکاری اور شہرت کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ عبادات جو اللہ کے لیے کی جائیں، رات کے آخری پہر کی جائیں، رات کے وقت کی جائیں، ان میں شہرت اور ریاکاری مقصود نہ ہو، وہاں بھی لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہماری یہ نماز، ہمارے وتر، ہماری رات کی نماز فیس بک پہ آ جائے، لوگ اس کو دیکھیں، سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ اللہ، دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو باقی لوگوں کو دکھانے کا کیا مقصود ہے؟ لوگ اس کو جو ہے وہ نہ تو اس سے یہ ہے کہ کوئی درس اور سبق مل رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ نماز ہے جو اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اور تمام بہن بھائیوں کو یہ تلقین کروں گا کہ آج کل کے ان وسائل میں اس بات کو ضرور مد نظر رکھا جائے کہ کہیں ہماری عبادات، ہماری نیکیاں ریاکاری اور شہرت کا شکار نہ ہو جائیں، اخلاص ہمارا ختم نہ ہو جائے، ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز یاد رکھنی چاہیے کہ عمل اگر سنت کے مخالف ہوگا تو کوئی اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں تھا تو وہ عمل مردود ہے، قبول نہیں ہے۔ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں جو بالکل انتہائی خسارے اور نقصان والے ہیں۔
کرنے والا اپنی ساری زندگی اس میں ضائع کر لیتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اچھا کر رہا ہوں. یحسبون انہم یحسنون صنعا. عمل کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی کا عمل کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی محنت ضائع کر رہا ہے. اور ایسے اعمال ضائع ہیں، ان کا قیامت کے دن وزن بھی نہیں کیا جائے گا، ان کو نامہ اعمال ان کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا، ترازو میں میزان میں رکھا ہی نہیں جائے گا، اور انجام ان کا ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ جہنم ہوگا. تو لہذا سنت کے موافق، سنت کے مطابق عمل ہوگا، تھوڑا بھی ہوگا تو انشاءاللہ قبول ہوگا. میں یہاں ایک مثال بیان کرتا چلوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی کسی سفر پہ تھے. نماز کا وقت ہوا تو پانی نہیں تھا. دونوں نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی. جب نماز مکمل ہوتی ہے، اب نماز کا ٹائم باقی تھا تو پانی مل گیا. نماز وہ پڑھ چکے تھے، پانی مل گیا. اب ایک کہنے لگا کہ بھئی پانی میسر مل گیا ہے، نماز کا وقت بھی ہے، لہذا میں نماز کو دہراؤں گا. اس نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ نماز کا وقت بھی ہے اور پانی بھی مل چکا ہے، لہذا میں نماز کو دہراؤں گا. دوسرا صحابی کہنے لگا کہ نہیں، جب نماز پڑھی جا چکی ہے، ہم نماز پڑھ چکے ہیں، تو پھر دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی اللہ کی طرف سے رخصت ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. اس نے نماز نہیں پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو اس واقعے کو بیان کیا. تو جس نے نماز دہرائی تھی، ظاہر ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ نماز کا وقت بھی ہے، پانی بھی مل گیا ہے، لہذا نماز دہرانی چاہیے. اس نے ایک اجتہاد کیا، اس میں اس کی محنت بھی لگی، دوبارہ وضو کیا، پھر نماز ادا کی. آپ نے فرمایا لکل اجر مرتین، تجھے دگنا اجر ملے گا. اور جس نے نماز نہیں دہرائی تھی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبت السنت، تو نے سنت کے مطابق عمل کیا. یعنی سنت کے مطابق عمل کرنے والے کو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا ڈبل اجر، لیکن تیرا اجر و ثواب زیادہ ہے اس لیے کہ تو نے عمل سنت کے مطابق کیا ہے. اس کا اجتہاد تھا، وہ ضائع نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سنت کے مخالف عمل کرے گا تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا. اس لیے سنت کے مطابق عمل کی کوشش کریں اور جانتے بوجھتے اجتہادی غلطی نہ ہو، جانتے بوجھتے سنت کے مخالف نہ چلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں وہ نہیں جا سکے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکاری ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. لہذا عمل سنت کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ قبول بھی ہوگا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن جائے گا. اور چوتھا کام کہ عمل تو کریں لیکن محض روایتی طور پر. ایک عادت اور روٹین کے مطابق. دیکھیے ایک جملہ بولا جاتا ہے عادت میں اور عبادت میں فرق ہے. ایک آدمی گھر سے چلا آیا، وضو کیا، کھڑا ہو گیا جماعت میں،
نماز پڑھ کے واپس چلا گیا، اس کا پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے. یہ ہے عادت. اگر ایک آدمی یہ سوچتا ہے نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، تو وہ شخص آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وضو کرے گا اچھے طریقے کے ساتھ، ان دعاؤں کو ملحوظ رکھے گا جو وضو سے پہلے اور وضو کے بعد میں پڑھنے کا حکم ہے، بڑے احترام اور آداب کے ساتھ مسجد آئے گا، باجماعت نماز ادا کرے گا، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس نماز کو میرے لیے گناہوں کی معافی اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے. تو اگر ارادہ یہ ہے رب راضی ہو، گناہ معاف ہو جائیں، فرض کی ادائیگی ہو جائے، اللہ کا حکم پورا ہو، اللہ آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، تو قبول ہے. لیکن اگر عادتاً کام کیا، بس مسجد میں آنا جانا، نہ کوئی آداب کا پتہ، نہ کوئی احترام، نہ کوئی، تو انسان کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا. اور پانچویں چیز جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے وہ ہے حرام کاموں سے اجتناب. حرام کام جن سے منع کیا گیا ہے یا حرام کی کمائی، یہ انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دینے کا سبب ہیں. ایک شخص لمبا سفر کر کے بیت اللہ بھی چلا جائے لیکن کمائی حرام کی ہو، کاروبار حرام کا ہو، اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے. وجہ کہ کھانا پینا پہننا لباس ہر چیز حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اس لیے عبادات کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ انسان حرام کے کام سے بچ جائے، حرام کی کمائی سے بچ جائے. اور چھٹی چیز، انسان خوش ہوتا ہے کہ میں نے نیک عمل کر لیا، لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اگر دنیاوی معاملات کی وجہ سے اپنے کسی بھی رشتہ دار یا مسلمان بہن بھائی سے قطع تعلقی ہے، عمل ضائع نہیں، عمل ضائع ہو جائے گا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مشرک کے علاوہ اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں، مگر وہ شخص جس کی اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے ساتھ قطع تعلقی ہے اور اس کی وجہ کوئی دینی نہیں ہے بلکہ دنیاوی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال قبول نہیں کرتے اور یہ فرماتے ہیں انظروا ھذین حتی یصطلحا، انظروا ھذین حتی یصطلحا، جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں ان کے اعمال کو رہنے دو، قبول نہیں ہوتے. آٹھویں چیز حقوق العباد کی پامالی ہے کہ انسان جب نیک عمل کر کر کے ڈھیر لگا لے لیکن حقوق العباد کی پامالی کرے گا تو یقیناً عمل اس کے قبول نہیں ہوں گے. بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے کنگال اور مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اتدرون ما المفلس؟ آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ کنگال کون شخص ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، وہ کنگال ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، حقیقی کنگال مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نیک اعمال کے انبار لے کے آئے گا لیکن اس نے دنیا میں لوگوں کے حقوق کی پامالی کی ہوگی، حقوق غصب کیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ کہ اس کی نیکیاں ان حقداروں میں دے دو، حقداروں میں نیکیاں بانٹ دی جائیں گی. اگر حقدار باقی ہوئے، نیکیاں ختم ہو گئی، تو پھر ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے.
پھر اس کو پکڑا جائے گا، فطرح علیہ ثم طرح فی النار، گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں یہ فکر رہنی چاہیے کہ نیک عمل کے ساتھ ساتھ، نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ضائع ہونے سے بچانا۔ اللہ کم الحاکمین توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو رمضان المبارک کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کم الحاکمین اپنی خاص رحمت فرمائے اور ان تمام کاموں سے اللہ بچا لے جو کام نیک اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔